اس کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ولادت باسعادت، اس کے بارے میں 3 اقوال ہیں۔ ایک تو وہ ہے جو آپ نے سن رکھا ہے، اور وہ قول معروف اور قول مختار ہے، جس پر ہر کسی کو، جسے قبولیت عامہ حاصل ہے، کہ آپ کی ولادت 80 ہجری میں ہوئی اور وصال مبارک 15 شعبان کی رات شب برات 150 ہجری میں ہوا، اور راتوں کا بھی ذکر آیا ہے۔ تو آپ کی عمر مبارک 70 برس ہوئی اس قول کے مطابق۔ اب میں دوسرا قول دے رہا ہوں، روایت ابن زواد کے مطابق، جسے خطیب بغدادی نے بھی تاریخ بغداد میں نقل کیا ہے، اور امام ابن حجر المکی نے الخیرات والحسان میں درج کیا ہے، اور دیگر کتب میں بھی وہ روایت موجود ہے جو اب دے رہا ہوں، جو بہت سی نگاہوں سے بالعموم اوجھل رہی ہے، اور اس قول کے ماننے سے بہت سارے اشکالات خود بخود دور ہو جاتے ہیں۔ اس روایت کے مطابق امام اعظم کی ولادت 80 ہجری میں نہیں، 61 ہجری میں ہوئی تھی، اور وصال کے وقت آپ کی عمر مبارک 91 برس تھی۔ گویا 19 برس کا فرق آ گیا اس روایت سے۔ بے شک یہ قول مختار نہیں ہے، مگر تمام محدثین اور مورخین نے اس روایت کو بھی بیان کیا ہے، لیا ہے، اور یہ پوری روایت ہے ابن زواد آپ کے تلامذہ کے ذریعے سے۔ ایک تیسری روایت ہے آپ کی ولادت، جسے امام سمعانی نے کتاب الانساب میں لیا ہے، اور کتاب الجرح والتعدیل میں بھی لیا گیا، اور یہ روایت امام ابن حبان جو محدث کبیر ہیں ان کی روایت ہے، اور امام ابو القاسم السمنانی نے بھی یہ روایت لی ہے، اور الامام الحافظ محمد بن مخلد العطار ائمہ حدیث میں سے وہ بھی اس روایت کی تائید کرتے ہیں۔ وہ تیسرا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ کی ولادت 70 ہجری میں ہوئی۔ اس قول کو بہت سارے ائمہ حدیث کی تائید حاصل ہے۔ اگر 70 ہجری کا قول تسلیم کرتے ہیں تو اس سے بہت سارے اشکالات اور اعتراضات جو آپ کی تابعیت پر یا صحابہ کرام سے آپ کے سماع کرنے پر بعض لوگوں نے وارد کیے ہیں، خود بخود دفع ہو جاتے ہیں اور رفع ہو جاتے ہیں۔ تاہم 3 اقوال ہیں، 61 میں پیدا ہوئے یا 70 میں ہوئے، اور معروف قول کے مطابق 80 ہجری میں ہوئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اب براہ راست ہم امام اعظم کی شیوخ کی طرف آ رہے ہیں، چونکہ جو موضوع ہے امام الائمہ فی الحدیث، میں آپ کی شخصیت مقدسہ کے باقی ہزارہ گوشوں میں سے کسی گوشے کا ذکر نہیں کروں گا۔ آپ کی عبادت، آپ کا زہد، آپ کا ورع، آپ کا جود و سخا، آپ کا علم و حلم، آپ کا تقوی، آپ کی شب بیداری، ایک عمر مبارک میں 7000 مرتبہ ختم قرآن کرنا، آپ کے بڑے تفردات ہیں۔ 7000 ختم قرآن کیے، 45 سال تک ایک وضو سے 5 نمازیں پڑھی، 40 سال تک عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کی، رات کی 2 نفلوں میں پورا قرآن مجید 2 رکعتوں میں ختم کرنے والے امام اعظم ابو حنیفہ، دن کو علم اور رات کو عبادت میں پوری رات بسر کر دینے والے، ان کے حیات مبارک کے اتنے لاتعداد انگنت اور بے شمار گوشے ہیں، اور ائمہ حدیث اور ائمہ فقہ جب آپ کا ذکر کرتے تو وہ اس طرح کرتے کہ یہ ہے وہ امام جو ایک طرف علم کا سمندر ہے اور ادھر زہد اور تقوی اور عبادت کا پہاڑ ہے۔ فرماتے 2 چیزیں کم یکجا ہوتی تھی۔ آپ کے اتنے گوشے ہیں، مگر میں کسی کا ذکر نہیں کروں گا، کوئی ایک حوالہ تک نہیں دوں گا۔ میری پوری گفتگو، اور میں آپ کے علم فقہ پر بھی آج گفتگو نہیں کروں گا،
آپ کو فقہ میں امام الائمہ سب نے تسلیم کیا، فقہ میں سب اماموں کے امام اور فقہ میں امام اعظم سب نے تسلیم کیا۔ علم فقہ کے مدون اول سب سے پہلے علم فقہ کو وجود دینے والے، تشکیل و ترتیب دینے والے، تدوین کرنے والے آپ ہیں۔ علم کے اصول وضع کرنے والے، فقہ کے اصول وضع کرنے والے، شریعت محمدی کو فقہی ابواب کے مطابق مرتب اور تنظیم کرنے والے، جن کو امام مالک نے بھی پیروی کی، جن کی امام احمد بن حنبل نے پیروی کی، جن کی امام بخاری نے پیروی کی، جن کی امام مسلم نے پیروی کی۔ ہر امام الحدیث اور امام الفقہ اگر پیروی کی ہے تبویب کی، علم کی تدوین کی، تو وہ صرف مینار نور امام اعظم ابو حنیفہ کا علم ہے۔ میں آپ کے تفقہ فی الدین یعنی علم فقہ پر بھی آج گفتگو نہیں کر رہا۔ میرا موضوع صرف وہ ہے جو ترک کیا گیا صدیوں سے ترک رہا، متروک رہا، جس پر تان کیے گئے، تنقید کی گئی، اور یہ کہا گیا کہ امام ابو حنیفہ کو 17 حدیثیں آتی تھی، وہ قلیل الروایت تھے، وہ قلیل الحدیث تھے، وہ ضعیف الحدیث تھے، ان کے پاس حدیث کا ذخیرہ نہیں تھا، حدیث کی روایات نہیں تھی۔ انہوں نے پورا علم فقہ قیاس سے اور رائے سے مرتب کیا، ان کو اہل الرائے کا طعنہ دیا گیا، اور ان کو یہ کہہ کے رد کر دیا گیا معاذ اللہ کہ ان کی فقہ حدیث پر نہیں، رائے پر، قیاس پر قائم ہے۔ اور صدیوں سے ان کے اس بڑے احسان کو جو پوری امت مسلمہ پر ہے نگاہوں سے اوجھل کر دیا گیا اس طعنہ زنی کی وجہ سے۔ تو میرا موضوع صرف یہ ہے کہ وہ فقہ میں تو امام اعظم تھے ہی، مگر علم حدیث میں بھی وہ امام اعظم تھے، اور حدیث کے سب اماموں کے امام تھے۔ اور میں آج یہ بتانے والا ہوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ حدیث میں امام احمد بن حنبل کے بھی امام تھے، امام بخاری کے بھی امام تھے، امام مسلم کے بھی امام تھے، ترمذی کے بھی امام تھے، ابو داؤد کے بھی امام تھے، نسائی کے بھی امام تھے، ابن ماجہ کے بھی امام تھے، یعنی جو ائمہ حدیث ہیں ان کے بھی امام تھے۔ آج کا موضوع یہ ہے، یہ خالص علمی موضوع ہے، اور اس میں اصول حدیث کی گفتگو ہوگی، اسماء و رجال کی، فن رجال پر گفتگو ہوگی، اسانید پر گفتگو ہوگی، اور اس قسم کا موضوع ہے۔ آپ یکا ہماتن گوش ہو کر اپنے پورے ذوق اور کیفیت ایمانی کے ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو مشکل سے مشکل اور ادق سے ادق پہلو بھی علمی اور فنی مشکل نظر نہیں آئے گا، انشاءاللہ آسان ہو کے اترتا چلا جائے گا۔ ہم آغاز کر رہے ہیں آج الامام الاعظم الامام ابو حنیفہ امام الائمہ فی الحدیث، اس موضوع کا یہاں سے آغاز کرتے ہیں آپ کے شیوخ سے کہ آپ نے علم حدیث کن کن سے پڑھا اور کتنے اساتذہ سے پڑھا، یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ ایک بات بنیادی ذہن نشین کر لیں، جتنے شیوخ کا میں ان کا نام لوں گا اور اساتذہ کا ذکر ہوگا، یہ مغالطہ کسی کو پیدا نہ ہو کہ آپ نے ان سے علم فقہ پڑھا ہوگا۔ یہ مغالطہ اولاً ذہن سے نکال دیں کہ علم فقہ بطور علم کے، بطور فن کے پڑھنے پڑھانے کے لیے امام اعظم سے پہلے وجود میں ہی نہیں آیا تھا۔ سو انہوں نے جس سے بھی پڑھا حدیث پڑھی، سادہ بات۔ اس خیال کو کلیتاً ذہن سے نکال دیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے اتنے مشائخ اور اساتذہ سے پڑھا تو شاید ان سے فقہ پڑھتے ہوں گے۔ بھئی فقہ کے تو بانی امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ قرآن اور حدیث سے استنباط کر کے فقہ کو پہلی مرتبہ جنہوں نے مرتب کیا اور فقہ ایک علم کے طور پہ امت مسلمہ کے سامنے آئی تو وہ مدون اور مرتب اول امام اعظم ابو حنیفہ ہیں۔ ان سے پہلے تو فقہ کی کوئی کتاب ہی نہیں تھی، انہوں نے علم فقہ کیا پڑھنا تھا کس سے؟ اگر فقہ کے مسائل بھی پڑھتے تو وہ بھی حدیث میں پڑھتے تھے، تفسیر بھی پڑھتے تو بشکل حدیث پڑھتے، یاد رکھ لیں۔ اگر کوئی قرآن کی تفسیر بھی پڑھتا